دل کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ نفس کی غلامی سے آزادی کیسے حاصل کرے؟ کیا پیسہ ہی رزق ہے؟ نا امیدی اور غیر یقینی حالات سے کیسے نکلے؟ آغاز سے پہلے انجام ذہن میں کیوں رکھنا چاہیے؟ کیا کارکردگی اعتماد سے زیادہ ضروری ہے؟ بالآخر لوگ کیوں نہیں بدلتے؟ اور بچوں کی تربیت میں کہاں غلطی ہوتی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اکرام سیزن 4۔ اور آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا، کتاب کا نام ہے ابر مسلسل، جو کہ سر قاسم علی شاہ صاحب کی گریٹ بک ہے۔ سر قاسم علی شاہ صاحب میرے استاد، میرے گرو، میرے منٹور ہیں اور انہوں نے یہ کتاب بہت زبردست لکھی ہے۔ میں آپ سب کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کے میرے فیورٹ پورشن پہ۔ کتاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے دنیا کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے۔ دیکھیں، بارش جب ہوگی تو آپ کے ہاتھ یا تو یوں ہوں گے یا تو یوں ہوں گے۔ ایک ہی سچویشن انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی سچویشن کو آنے سے نہیں روک سکتے، مگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس سچویشن، اس حالت پہ یا تو رسپونڈ کرتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سر قاسم علی شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ایک پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے لوکس آف کنٹرول، مطلب کنٹرول کا نقطہ۔ یا تو آپ انٹرنلی طور پہ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں یا ایکسٹرنلی طور پہ۔ جو لوگ بھی انٹرنلی طور پہ کنٹرول اپنے آپ کو کرتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشی رہتی ہے اور سکون رہتا ہے، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے خواب ہوتے ہیں، ان کے گولز ہوتے ہیں، ان کے اہداف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہے تو آپ لوگوں کے بیہیویئر، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور لوگوں کے ڈیسیشن سے اپنی زندگی میں بے سکونی لے آتے ہیں اور پریشانی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ کتاب میں بتائے ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں جس پہ آپ عمل کر کے اپنے اوپر دوبارہ سے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے مان لیجئے کہ آپ ہر کسی کو خوش اور مطمئن نہیں رکھ سکتے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ ہر انسان کو خوش اور مطمئن نہیں رکھ سکتے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ذمہ داری قبول کیجئے۔ آپ کامیاب ہیں یا آپ ناکام ہیں، دونوں صورتوں میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی کامیابی کے اور اپنی ناکامی کے۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھروں میں بہت اہم فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا بندہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ابو جی سٹرونگ نہیں ہیں، ابو جی مضبوط نہیں ہیں، تو گھر کے فیصلے یا تو تایا جی لیں گے یا چاچا جی لیں گے۔ لہٰذا ذمہ داری قبول کیجئے، اپنے حالات کی، اپنے خیالات کی، اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کیجئے۔ تیسرا اصول ہے ایسے رستے پہ نہ چلیں جس رستے پہ چلنے کا آپ کا دل نہ کر رہا ہو۔ جب بھی کسی رستے پہ چلتے وقت آپ کو شک آ جائے، دل میں گمان اٹھنا شروع ہو جائے، تو رک جائیں اور دیکھیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں پہ الٹ ہی چلتا ہے۔ اگر ہمارا دل نہیں کرتا تو ہم لوگوں کی باتیں سن کر ان کے انفلوئنس میں آ کے اس رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا رستہ خود چوز کریں۔ چوتھا پوائنٹ ہے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں واقع میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں واقع میں یہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں واقع میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں؟
کیا میں واقع میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں لوگوں کے خوف میں آ کے یہ کام کر رہا ہوں؟ لسٹ بنائے ان تمام کے تمام لوگوں کی جن کی باتوں کو آپ نے سنجیدہ نہیں لینا، کیونکہ ہر بندہ آپ کی زندگی میں ویلیوبل نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں انفلوئنس کے صرف 4-5 لوگ ہوتے ہیں جن کی بات آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ حالات کو کبھی اجازت نہ دیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ کا موڈ کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، زندگی کی مثال ایک دریا کی سی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی کی مثال ایک دریا کی سی ہے۔ جس طرح دریا کے رستے میں وادی آتی ہے، چٹانیں آتی ہے، پہاڑ آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی میں بھی تنقید آتی ہے، مخالفت آتی ہے، مشکلات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے۔ جس طرح سے دریا ان تمام سے رستہ نکال کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم نے بھی ان تمام کے تمام مشکلات، پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خوشی اور سکون کا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے موڈ کو خراب کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ماضی۔ ماضی کو کبھی اجازت نہ دے کہ وہ آپ کے حال کی خوشی چھین لے۔ دیکھیں، کچھ لوگ ماضی کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ ماضی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماضی سے ہم نے صرف 3 چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، ماضی سے ہمیشہ سبق لینا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ماضی انسان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام آتا ہے۔ تیسری چیز، ماضی میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے جو ہم نے ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ تو ماضی کو بھول جائیں۔ اگر آپ ماضی کو بھول جاتے ہیں تو ماضی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ اپنی پرانی غلطیوں، مشکلات پہ صبر کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ صبر کرنا سیکھ لیں تو صبر کا مطلب یہی ہے کہ گلے شکوے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں اور گلے شکوے شکایت کرتے ہیں تو آپ یہ بات ٹھان لیں کہ باقی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ صبر وہ عمل ہے جس میں آپ کا شکوہ شکایت ختم ہو جاتا ہے، آپ کی امید، آپ کا یقین خدا سے جڑ جاتا ہے۔ مالک تو ہی رب ہے، تو ہی کریم ہے، اپنا فضل مجھ پہ کر اور مجھے آزمائش سے نکال لے۔ پیسے کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا کنٹرول چھینے۔ دیکھیں جی، پیسہ انسان کی زندگی میں آسانی لاتا ہے، مگر ایسا پیسہ جو آپ کے دل کو تنگ کر دے وہ پیسہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے زندگی کے حالات و واقعات کو قابو کرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا لوکس آف کنٹرول خود سے نکال کے، لوگوں سے نکال کے پیسے کو دے دیا۔ اب پیسہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو اپنے اصول پہلے تو واضح کریں، ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کا کیا اصول ہے۔ آپ کاروباری شخص ہے، آپ سٹوڈنٹ ہے، آپ ہسبینڈ ہے، آپ وائف ہے، جو بھی کچھ ہے، آپ ایک لسٹ بنائیں، اپنے اصول ڈیفائن کریں، ان پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، اور پیسے کو کبھی اجازت نہ دے کہ وہ آپ کا کنٹرول چھینے۔ اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹس۔